بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔ اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جب اس سے کہا جائے خوف خدا کرو تو نخوت اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، پس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم سب کے سب دائرہ امن و آشتی میں آ جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر ان صریح نشانیوں کے تمہارے پاس آنے کے بعد بھی تم لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا با حکمت ہے۔ کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے سائبان میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اتر آئیں اور فیصلہ کر دیا جائے، جبکہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے؟ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اہل تقوی قیامت کے دن ان سے معفوق ہوں گے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لوگ ایک ہی دین فطرت پر تھے، ان میں اختلاف رونما ہوا تو اللہ نے بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے انبیاء بھیجے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور ان میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس صریح نشانیاں آ چکی تھیں۔ یہ صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس اللہ نے اپنے اذن سے ایمان لانے والوں کو اس امر حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گی، حالانکہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے؟ انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچیں، اور وہ اس حد تک جھنجھوڑے گئے کہ وقت کا رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ انہیں بشارت دے دی گئی ہے کہ دیکھو اللہ کی نصرت عنقریب آنے والی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو کار خیر تم بجا لاؤ گے یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے،
اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو، جیسا کہ ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ان باتوں کو خدا بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں لڑنا سنگین برائی ہے، لیکن راہ خدا سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد الحرام کا راستہ روکنا اور حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوں گے، اور ایسے لوگ اہل جہنم ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے نیز جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر عظیم گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہیں اور مصلح کون ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ نیز مومنہ عورتوں کو مشرک مردوں کے عقد میں نہ دینا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔